پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا ابھی جیسے آپ بھی یاد آ جائے گا آپ کو یا نوٹس کیا ہوگا کہ سب نے انگوٹھے نہیں چومے، نام محمد پر انگوٹھے چومنے کا تو لطف ہی کچھ اور ہے۔ عشق رسول بھی بڑھتا ہے، محبت رسول میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور صدیق اکبر کی یاد بھی آ جاتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عاشقان رسول کا یہ طریقہ کار بھی رہا ہے، تو توجہ نہیں ہوتی، تو جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک محمد لیا جائے تو انگوٹھوں کو آنکھوں سے لگا کر دیکھیں کیا ملتا ہے۔ کرم ہی کرم ہوگا انشاءاللہ، کرم ہی کرم ہوگا۔ یہ بھی بس ایک عشق کی بات ہے۔ اب عشق کی بات تو عشق کی کتابوں میں ملتی ہے نا، جس کو عشق کی کتاب پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ملتی اس کو کیا پتا کہ عشق کی باتیں کیا ہوتی ہیں۔ اور کیا آپ لوگ کہتے ہیں پنجابی میں، عشق تے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مند ایویں عمرہ گالیاں، بے خطر کود پر آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب و بام بھی۔ عشق تو بس آگ میں کود گئے، ابراہیم علیہ السلام کود گئے، یہ بچانے والا تو اللہ ہے نا، عقل تو سوچنے میں رہ گئی، کودے نہ کودے، عشق تھا کہ کود گیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عشق رسول میں جینا، عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے، اور جو عمل جس کی شریعت نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے، اجازت دی ہے، شریعت جس چیز سے نہیں روکتی، ان تمام چیزوں میں جہاں عشق رسول بڑھتا ہو نا تو بڑھنے دینا چاہیے۔ اس میں نقصان ہے ہی کوئی نہیں، صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ پاک ہمارے عشق رسول میں اور اضافہ فرمائے، ہے نا۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو درد کا مزہ گناہ سے دوا اٹھائے۔ دوا ہے نا، دوا تو درد دور کرتی ہے نا۔ دوا بندہ کیوں کھاتا ہے، دوائی کیوں لی جاتی ہے؟ تاکہ درد دور ہو جائے، اور جس کو درد پہ مزہ ہو، جس کو درد ہی مزہ دے تو پھر وہ دوائی کے نخرے اٹھائے گا کیا؟ جس کو درد کا مزہ گناہ سے دوا اٹھائے کیوں۔ عشق رسول کے بارے میں اعلیٰ حضرت کا بڑا خوبصورت شعر ہے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اے عشق تیرے صدقے میں عشق تجھ پر میں قربان جاؤں، کیوں؟ جلنے سے چھٹے سستے۔ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، عشق رسول کی آگ وہ آگ ہے جو جہنم کی آگ میں تو جانے نہیں دے گی، کیونکہ عشق رسول جو ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری بات کی ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے کہ میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہو کر میں دوزخ کے قید میں نہیں جاؤں گا۔ تو جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ ایک بڑا زبردست سپہ سالار، ایران سے اس کا تعلق تھا،
وہ آپ کے پاس لایا گیا، آپ نے اسے اسلام پیش کیا کیونکہ وہ قیدی بنا کے لایا گیا تھا. آپ نے اس کو اسلام پیش کیا کہ تو اسلام قبول کر لے. اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. آپ نے اس کے لیے سزا مقرر کر دی. جب اس کی یہ سزا مقرر ہوئی، اس نے سیدنا عمر فاروق اعظم کی طرف دیکھ کر کہا مجھے پیاس لگی ہے، پانی ملے گا؟ تو پانی پیش کیا گیا. اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں پیالہ لے کر کہنے لگا یہ پانی جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے اسے پینے تک تو مجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی. فرمایا جب تک یہ پانی آپ پی نہیں لیتے آپ کو سزا نہیں دی جائے گی. اسے جلدی سے پانی جو تھا نا وہ نیچے گرا دیا. پانی اسے نیچے گرا دیا اور کہا امیر المومنین دیکھیے آپ نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک یہ پانی پیوں گا نہیں مجھے اب سزا نہیں دیں گے. پانی نیچے گرا دیا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے زبان کر دی تھی، وعدہ کر دیا، فرمایا اس کی سزا روک دو. وہ فرمایا میں تمہارے معاملے میں غور و فکر کرتا ہوں. پھر دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ اس سے بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، بڑی سننے کی بات ہے، ایمان افروز یہ عبارت بیان کر رہا ہوں. کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا کہ اسلام لے آؤ تو تم اسلام نہیں لائے، اور اب تم اسلام لے آئے تو تم اب اسلام کیوں لائے، اور میرے پہلے کہنے پہ اسلام کیوں نہیں لائے تھے؟ بڑی سمجھ کی بات. اس نے کہا کہ اگر آپ کے پہلے کہنے پر میں اسلام لے آتا تو ڈر تھا کہ مجھے کہا جاتا کہ تو نے جان بچانے کے لیے اور سزا کے خوف سے تو ایمان لے کر آیا ہے. اب جب کہ میری جان کا خوف نہ رہا، سزا کا خوف نہ رہا، اب میں صرف اسلام کی محبت میں ہی اسلام قبول کیا ہے. یہ کمال کی بات ہے. سید عمر فاروق اعظم فرماتے اہل فارس کی عقلیں پہاڑوں جیسی ہوتی ہیں. کتنی عقل کی بات. خیر وہ اسلام قبول انہوں نے کر لیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے. تو یہ اس میں جہاں ان کے اسلام قبول کرنے کا یہ واقعہ ہے، وہاں جو بات ایک اور سمجھانی تھی وہ ہے کہ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے. سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے زبان کر دی جب تک یہ پانی نہیں پیے گا تب تک سزا نہیں ملے گی. پانی پیا ہی نہیں اس نے، سزا بھی رک گئی. یہ اسلام کا حسن ہے، اور ایک تعداد ملے گی آپ کو جو اسلام کا یہ حسن دیکھ کر مسلمان ہوگا. یعنی اسلام کی خوبی، اسلام دیانت، امانت، وعدے کی پاسداری، وعدہ پورا کرنا، کمٹمنٹ جس کو کہتے ہیں نا، یہ نقصان نہ پہنچانا، یہ اسلام کی خوبی ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، چلیں وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کچھ دوست جو تھے نا وہ ہوٹل میں رکے تھے. ہوٹل میں انہوں نے قیام کیا اور ہوٹل میں رکنے کے بعد ان کا چیک آؤٹ ہوا، یعنی ہوٹل چھوڑ کے ان کو آگے جانا تھا. پکنک کے لیے چلے تھے، یوں سمجھیے آپ. ہوٹل پہ انہوں نے کاؤنٹر پہ جا کے چیک آؤٹ کیا اور ساری پیمنٹ وغیرہ جو کرنی تھی کر وہ گاڑی میں بیٹھ گئے. ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ تھی. ایک دوست کمرے میں تھا، وہ تھوڑی دیر کے بعد سامان لے کر آیا اور گاڑی میں بیٹھ کر چل دیا. 1.5-2 گھنٹے کا فاصلہ بھی انہوں نے طے کیا ہوگا. تو وہ جو دوست جو اوپر سے اترا تھا لیٹ، اس نے کہا یار وہ جو میری تمہیں نا فلاں سلام کا ہے، فلاں سلام کا، ان سے میں کیسے سلام کا؟ کب آپ جب تم لوگ جو نیچے اترے تھے تو میں فون پہ ان سے بات کرتا، تو میں نے کال کی تھی، مجھے کام تھا. تو جب میں نے کال کی مجھے کام تھا تو بات میری ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میرا سلام کہہ دینا. دوست تمہیں سلام کا ہے. سلام کا جواب دیا، کہا کہ اس کا تم نے انٹرنیشنل کال کی تھی. کہاں انٹرنیشنل کال کی تھی؟ تو کہا اس کے چارجز کیا چارجز؟ بولے ہم نے تو نیچے سارا اکاؤنٹ کلیئر کر لیا، ہوٹل تو ہم نے چھوڑ دی، چیک آؤٹ کیا، اور جو بل بنتا تھا ہم نے بل بھر دیا. اور بل بھرنے کے بعد اس میں یہ انٹرنیشنل کال کے جو چارجز تھے وہ تو بھی ہم نے پیمنٹ کی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے کوئی انٹرنیشنل کال کی ہوئی ہے. اب کیا کریں؟ 1.5-2 گھنٹے کی تو سفر ہو چکا،
کیا کریں ہم, واپس چلیں گے, ہوٹل کی پیمنٹ کریں گے. تو پھر 1.5-2 گھنٹے واپس جانا ہے. ارے واپس ہی جانا ہے. وہ مڑ کر واپس آئے. 1.5 سے 2 گھنٹے کی ٹریولنگ سے دوبارہ واپس آئے, اور آ کر کاؤنٹر پہ گئے, اور کاؤنٹر پہ جا کے جو کاؤنٹر پر انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوا تھا, اور ہمیں تو ابھی پتا چلا کہ ہم نے انٹرنیشنل کال کی تھی اور یہ اس کی چارجز بھی پیمنٹ نہیں ہوئی. تو جو کاؤنٹر پر سننے والا وہ غیر مسلم تھا نا, جس کی رسپانسبلٹی کاؤنٹر پر, ریسیپشن کہہ لیں, کاؤنٹر کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, وہ غیر مسلم. اس نے کہا کہ کون سی چیز تمہیں لائی ہے, خالی ابھی پیمنٹ کرنے کے لیے 1.5-2 گھنٹہ دوبارہ مڑ کر آئے. تو دوستوں نے کہا مسلمان ہیں, ہمارے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اگر بعد میں پتہ چلتا اور اگر ہم اپنے ملک پہنچ جاتے, ہم اپنے مقام میں پہنچ جاتے, تو وہاں سے بھی ہم آپ کا ایڈریس وغیرہ نکال کر آپ کو پیمنٹ تو بھجوانی تھی, کیونکہ اسلام کسی کا حق کھانے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام ہمیں امانت کا درس دیتا ہے, اسلام ہمیں خیانت سے بچاتا ہے, اسلام ہمیں ایمانداری سکھاتا ہے. انہوں نے اسلام کی کچھ خوبی بیان کی. دیکھا یہ تو بڑا خوبصورت دین ہے, مجھے اس دین کے بارے میں مجھے معلوم کرنا چاہیے کہ جو اتنا لوگوں کی امانت کی حفاظت دین کرتا ہو وہ دین کتنا اچھا ہوگا. تو جو دوست تھے ان کے پاس کچھ اسلامک لٹریچر تھا, تو انہوں نے اسلامی لٹریچر دے دیا. تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل. اسلام کی خوبی ہے یہ, اسلام کی خوبی ہے. معلومات ہو, بتانا چاہیے, نالج دینی چاہیے. ہم عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا, عمل ہی نہیں کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. اب آپ کسی کو زبان کر دیں کہ میں آؤں گا, اور آپ زبان کرتے وقت ہی غلط بیانی کر رہے ہیں کہ میں نے جانا مانا تو ہے نہیں. وعدہ خلافی کہتے اس کو ہیں کہ جب آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں, جیسے کسی نے کہا یار آپ کل آئیں گے, اب آپ کو پتہ ہے میں نے کل آنا نہیں ہے, اب کیا کرے, اب اس کو بھی تو آگے پیچھے کرنا ہے. نہیں یار آپ بے فکر ہو جائے یار, کوئی ٹینشن کی کوئی بات ہی نہیں ہے, مسئلہ کوئی نہیں ہے, میں ہوں نا, آؤں گا یار, بول دیا, بس بول دیا, خلاص زبان دے دی. آپ کو پتہ نہیں کون سی زبان دے دی, اس کو تو پتہ تھا آنا ہے ہی نہیں. اس کو کہتے وعدہ خلاف. یہ قرضہ لینے والے نا, یہ بعض اوقات ہر کسی کا نہیں کہہ رہا, قرضہ لینے والے بہت وعدہ خلافی کرتے ہیں. یا وہ کاروبار میں دین کا معاملہ ہو یا جنرل قرضے کا معاملہ ہو, سب کا نہیں کہتا لیکن کرتے ہیں بہت. اور داڑھی میں ہاتھ ڈال دیں گے, یقین مان اتنی مجبوری, اتنی پریشانی ہے, بس یار چند دنوں. یہ ہوا ہے, ایک شخص نے اپنے بچوں کی شادی, بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے تھے, اور اسے کوئی قرضہ لے گئے. یار بس بولا یار بیٹی کی شادی ہے, دیکھ, ارے بھائی بیٹی کی شادی تو ٹائم ہے نا, میں اس سے پہلے دے دوں گا یار, بول دیا نا یار, آپ کو میرے پر بھروسہ نہیں ہے. وہ بھروسہ کر کے پیسے دے دیے اس نے, اب وہ ملے ہی نہیں. شروع میں جب بھی یہ قرضہ لے جاتے نا اس طرح کے لوگ, شروع میں نہیں یہ اپنا اثر رنگ دکھا دے, وہ ٹائم پورا ہو جائے گا نا, اور بس اچھا ہوا یار آپ نے کال کر لی یار, اچھا ہوا, بس اچھا ہوا یار, بہت اچھا کیا آپ نے یار, کمال ہے, بس میں آ رہا ہوں آپ کو دینے کے لیے. 2-4 دن میں مسئلہ نہیں ہے, اب ابھی کال کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اب آپ کو جو کال کرنے کی اب جو ضرورت پڑے گی نا, شاید سے پہلے نہیں تھی. اب آہستہ آہستہ کال کرتے رہو, اٹھاوے تو. پھر تھوڑے دنوں کے بعد بولے گا یار کیا جان کو آئے گا, دے دوں گا یا پیسے کھا تھوڑی جاؤں گا, بالکل رنگ بدلے گا, کرکٹ کی طرح رنگ بدلے گا. چاہے وہ آپ کی بزنس ڈیل ہو یا جنرل آپ کا کریڈٹ ہو یا ادھار ہو, یقین مانے یہ بات ایسے ہو. اچھا ان کو ادھار لیتے وقت ان کو پتا ہے کہ ہم نے ٹائم پر نہیں دینا, ایسے ہی لوگ چیک دے دیتے ہیں. چیک لکھیں گے, مثال کے طور پر آج کیا 6 تاریخ ہے, 6 مارچ آپ ڈیل کرنے کے لیے جائیں, اور یہ بولیں گے یہ 6 اپریل کا چیک ہے, آپ 1 مہینے کے بعد کیش کرا لینا, یہ چیک دے رہا ہوں یار. چیک دیتے وقت اس کو پتا ہے, یہ جن کا بارے کہہ رہا وہ سب ایسے نہیں ہے, دوبارہ کہہ دیتا ہوں, مگر اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے, ایک تعداد ہے, اس کو پتا ہے کہ میں نے اسے 4 اپریل کو کہہ دینا ہے, چیک جمع نہیں کروائیے گا. 6 اپریل کا چیک ہے, میرے کو 4 اپریل کو فون کر دینا ہے کہ یار چیک جمع نہیں کر, تھوڑا پرابلم ہو گیا, میں آپ کو ڈیٹ چینج کر کے نیا چیک دے رہا ہوں.
اب یہ اس کے بعد چیک پہ چیک لیتے رہو، چیک پہ چیک لیتے رہو، یہ 12 مہینے ایسے ہی آپ کے نکال دے گا، پیمنٹ ہی نہیں کرتے۔ چیک دیتے وقت اس کو بتا تھا، اس کو کہتے ہیں بالکل واضح وعدہ خلاف، مس کمنٹمنٹ، جھوٹ بولتا ہے یہ۔ ہاں اگر یہ چیک دیتے وقت یا کمنٹمنٹ کرتے وقت وہ کنفرم تھا کہ میں نے دینا ہی دینا ہے، کوئی مطلب کوئی ہے ہی نہیں اس میں، کوئی دوسری کوئی تھاٹ ہے ہی نہیں، دوسری کوئی سوچ ہے ہی نہیں۔ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ نہیں دے پاتا یا نہیں کر پاتا اسی وقت پر، اب یہ وعدہ خلافی نہیں، کیونکہ اس نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اب کسی بھی وجہ سے، اب جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں کل آؤں گا اور وہ کنفرم ہے کل آئے گا، اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے کل جانا ہی جانا ہے، اب کوئی مجبوری ہو گئی یا کچھ بھی مطلب نہیں گیا، اس کو ہم وعدہ خلافی اس کو نہیں کہیں گے۔ مگر ایک بات یاد کر لیں کہ جب کمٹمنٹ کر دینا، بات کر دے تو پھر پورا کر دیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور یہ بھی سمجھے کہ ایک اسلام کی خوبصورتی اس میں بیان ہوئی تھی۔ ایک شخص کو پکڑنا تھا تو جنگ ہو رہی تھی اور وہ تنگ بڑا کرتا تھا، تو جو سپاہی تھے وہ کسی کو پکڑ کے لے آئے۔ اچھا آپ کو موبائل واٹس ایپ تھے، مووی بھی تو تھی نہیں کہ ہاتھ چہروں سے پہچان لے، وہ پکڑ کے کسی کو لے آئے۔ تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ مجھے فلاں چاہیے، اگر تو مجھے فلاں کا پتہ بتا دے تو میں تیری جان بخش دوں۔ بولا وعدہ کرتے اگر میں نے بتا دیا کہ فلاں، اگر میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا تو آپ واقعی میری جان بخش دیں گے؟ بولا وعدہ تو بتا دے میں تیری جان بخش دوں گا۔ بولا دیکھا وعدہ کر رہے ہیں؟ بولا میں وعدہ کر رہا ہوں، تو مجھے بتا دے میں تیری جان بخش دوں گا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔ کیا کہا؟ وہ میں ہی ہوں۔ اب اس کا منہ دیکھے، زبان کرتی تھی، بولا میں نے بتا دیا وہ میں ہی ہوں اور آپ نے کہا تھا تیری جان بخش دوں گا، اب میری جان بخشو۔ اس کو معاف کر دیا۔ زبان، کمٹمنٹ ایک مسلمان کی شان ہے، وہ وعدہ اور امانت میں کوتاہی نہیں کرتا کہ مسلمان امانت و وعدے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ امانت دے دی، امانت دے دی۔ اور یہ یاد کر لیں، میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا ہوں اور کچھ باتیں بیان کرتا ہوں، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں: جب بات کرے جھوٹ کہے، جب وعدہ کرے خلاف کرے یعنی وعدہ پورا نہیں کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ یہ کس کی پہچان ہے؟ منافق کی۔ یہ منافق کی پہچان، یعنی گویا ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، تو منافق والی علامت اختیار مت کرنا، کیونکہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نہ کرتا کسی مسلمان میں یہ عادت اللہ نہ کرے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے، اس کا امانت کا خیانت کرتا ہے، یاد رکھیے کہ یہ دراصل منافق کی علامتیں ہیں۔ مسلمان تجھ میں یہ علامت کہاں سے آ گئی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں، یعنی وعدہ جھوٹا کرنا حرام ہے، پتہ ہی نہیں آنا، پتہ ہی نہیں دینا، بالکل کنفرم ہی نہیں کرنا۔ یقین مانے اتنی یہ اذیت ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کتنی بڑی اذیت۔ اللہ ان کو ہدایت دے تو اس طرح لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ ابھی ماہ رمضان ہے نا، اس میں بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا آپ کو ایک خاک کو بناتا ہوں، ایک تصور سمجھے آپ۔ اب مثال کے طور پر چکے ابھی رمضان ہے تو گارمنٹس میں بڑا کام ہوتا ہے، کپڑے کا بڑا کام ہوتا ہے، لوگ لباس لیتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، سلواتے ہیں۔ اب اس کا پورا پروسیجر ہے نا، یان سے پھر کپڑا بنتا ہے، کپڑے سے پھر ڈائنگ ہوتی ہے، ڈائنگ کے بعد پھر اس کے فیکٹری سے نکلتا ہے، پھر ہول سیل والے لیتے ہیں، پھر ریٹیل والے لیتے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ساری چین بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب وہی ادھار چل رہا ہوتا ہے، میں پیمنٹ کر دوں گا، میں پیمنٹ کر دوں گا، پیمنٹ کر دوں گا، اور نیچے تک آتے ہیں ریٹیل والے تک، میں پیمنٹ کر دوں گا، وہ لے آتے ہول سیل والے سے۔ اگر وہ پیمنٹ نہیں کرتا تو آگے والا بولتا ہے میرے پاس پیمنٹ نہیں آئی ہے، وہ بولتا ہے میرے پاس پیمنٹ نہیں ہے، وہ بولتا ہے میرے پیمنٹ نہیں آئی ہے۔ اوپر والا نیچے نہیں کر رہا ہوتا، نیچے والا اوپر نہیں کر رہا ہوتا، پوری انڈسٹری کا جو چکا ہے نا وہ جام ہو جاتا ہے، یعنی پوری معیشت کا وہ برا حال ہوتا ہے کہ میں کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ ساری چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا، میں اس کا آئی وٹنس ہوں، مجھے پتا ہے یہ کیسے رکتا ہے۔ بندے کا کوئی خرچہ نہیں رکتا۔ یقین مانے لوگ ایسے ایسے ہیں
جن کا نہ پیٹرول رکا، نہ ہوٹلنگ رکی، نہ ان کی کوئی پرچیزنگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا. اگر رکا ہے تو کسی کا حق جو پیسے دے رہے تھے نا وہ روک لیا. نہیں دیتے پیسے. ارے یار کیا بتاؤ، پیسے ہیں پھر بھی نہیں دے رہے. 50,000 ہزار لاکھ 2 لاکھ روپے بعض لوگوں کے آنے ہوتے ہیں جن سے انہوں نے اپنا گھر چلانا ہوتا ہے، رمضان کا خرچہ چلانا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ایسیسریز کا کام کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں چھوٹا کام کرتے ہیں، 2 4 10 پیس کا کام کرتے ہیں کہ یار پیسے مل جائیں گے تھوڑا گھر کا خرچہ چل جائے گا. ان کو بھی پیمنٹ نہیں ملتی. اور بڑے لوگوں کے اپنے معاملات چل رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں کیوں ایسی سوچ بنتی ہے یار، سب کا دے دیا سب کو. تھوڑے دن پہلے ہی آپ کو حدیث سنائی تھی، مزدوری دینے والی، پسینہ سوکھنے سے پہلے مزدوری دینے والی، اجیروں کا اجارہ جس سے آپ کرتے ہیں ان کو پیمنٹ کرنے والی. کتنی میں نے روایتیں بھی سنائی تھی، مگر لوگ نہیں یار یقین مانے نہیں دیتے. یہاں وعدہ خلافی نہ وعدہ خلافی کے ٹاپک پہ بات نہیں کر رہا، تکلیف دینے والی بات کر. تکلیف دے نہ کیا کرے ایسا، نہ کیا کرے. ماہ رمضان ہے، بہت 50,000 ہزار لاکھ روپے میں لوگوں کے گھر کی خوشیاں رکی ہوئی ہیں. پتہ ہے آپ کو 10 20 ہزار روپے میں لوگوں کی خوشیاں رکی ہوئی ہیں. اس کو 10-15 ہزار روپے میں ہی اپنے بچوں کو اور اپنے 20 بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ عید کی چیزیں لینی ہے، وہی اس کی پیمنٹ رک گئی ہے. تو بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. مجھے پتا ہے 15 20 25 ہزار روپے 50 ہزار روپے لوگوں نے روکے ہوئے ہوتے ہیں بلا وجہ. ہاں وجہ ہو تو الگ ہے بھائی، اگلا حساب ہی کلیئر نہیں کر رہا، خالی دعویٰ کر رہا ہے کہ پیسے دے دو. بھائی پیسے ثابت کرو، لے لو. میں بات بیچ کی کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ خالی کو کہہ رہا ہے کہ نہیں یار وہ میرے پیسے نہیں دے رہا. بھائی آپ ثابت کرو کہ پیسے آپ کے نکلتے تو لے جاؤ. وہ ثابت کر رہا ہے اور پھر بھی آپ پیمنٹ نہیں کر رہے تو یہ غلط ہے. جبکہ اس کا حق نکل رہا ہے، جبکہ اس کا حق ہے وہ نکل رہا ہے، اس کا حق دے دیجیے. مسلمان یہ وعدہ پورا کرتا ہے، امانت بھی ادا کرتا ہے اور وعدہ بھی پورا کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے وعدہ خلافی یہ نہیں کہ آدمی وعدہ کرے اس کی نیت اسے پورا کرنے کی بھی ہو، بلکہ وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. یہ وعدہ خلافی حدیث سے میں نے آپ کو بیان کر دیا. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کرے اور اس کی نیت پورا کرنے کی ہو پھر پورا نہ کر سکے، وعدے پر نہ آ سکے تو اس پر گناہ نہیں. یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے گا، یہ علم کی بات ہے، معلومات کی بات ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو وعدہ خلاف کرنے والا ہم کہیں گے نہیں. ہمیں اس بات کے بارے میں حسن ظن رکھنا پڑے گا کہ کہیں ضرور نہیں ہے اسے وعدہ خلافی کی ہو. اگر اس مطلب یہ کہہ نہیں سکتے کہ اس سے وعدہ خلافی کی، اس سے جھوٹ بولا، جس نے اسے کہا تو اس کی نیت تھی نہیں آ سکا یا کوئی بھی وجہ بن گئی، تو ہمیں بھی بچنا کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگانے ہوئے. مگر یہ بات اسپیشلی جو دین کا کام کرتے ہیں، جو مذہبی وضاقت والے ہوتے ہیں اسپیشلی، اور ویسے تو ہر مسلمان کو اس کی پاسداری کرنی ہے کہ جب کوئی کمٹمنٹ کر دینا کہ بس میں نے آنا ہے، میں نے پہنچنا ہے، میں کر دوں گا، ہو جائے گا، آپ آ جانا، پھر یوں سمجھے گا پھر کرنا ہے کر دے. اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ بزن ہو جائے، دین سے دور ہو جائے، مذہبی لوگوں سے دور ہو جائے گا. یار یہ مذہب ویسے ہوتا ہے، داڑھی والا ہو کر رہا ہے، اب داڑھی والا ہو کر ہو مطلب یوں کہتے ہیں نا مولانا ہو کہ منڈا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر شریعت کا حکم تو دونوں پر لاگو پڑتا ہے نا بھائی. ایسا تھوڑے کہ داڑھی والے پر ہی شریعت کا حکم لاگو پڑتے ہیں اور جو داڑھی والا نہیں اس پر شریعت کا حکم لاگو نہیں پڑتے. جو مسلمان ہے اس پر شریعت کا حکم لاگو پڑتا ہے. تو داڑھی والے کو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، سیدھی بات ہے، کیونکہ لوگ اس کو اس کے مذہبی وضاقت اور مذہبی ہونے کی وجہ سے اس پر زیادہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. ارے مولانا یار یہ کچھ نہیں کرے گا. عام آدمی پر لوگ بھروسہ نہیں کرتے لیکن مولانا پر آج بھی بھروسہ کرتے ہیں. اسے اس بھروسے کو بھی باقی رکھنا ہے تاکہ اس شخص کے اندر جو دین کی، اسلام کی اور مذہبی لوگوں کی جو محبت جو اس کے دل میں بیٹھی ہوئی اس کو نقصان نہ پہنچے. ورنہ بھی بدقسمتی کے ساتھ شیطان اسے مذہبی لوگوں سے دور کر دیتا، پھر وہ بدقسمت آدمی کیا بولتا ہے یا سارے مولانا ایسے ہوتے ہیں، جبکہ یہ غلط بول رہا ہے. کہاں ہوتا ہے یار، یہ غلط بات ہے.
ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تمہارا جس سے واسطہ پڑا ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کے ساتھ درست نہ کیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ سارے کے سارے ہو گئے یار. پانچوں انگلیاں برابر تو نہیں نہ ہوتی، ایک چھوٹی ایک بڑی، سب الگ الگ ہے. اب ایک نے غلط کیا بولے ایک ڈاکٹر نے آپ کے ساتھ غلط کر دیا بولو سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں. ایک وکیل نے غلط کر دیا تو سارے وکیل ایسے ہوتے ہیں. کسی ایک نے غلط کر دیا بولو سارے ایسے ہوتے ہیں. یہ تو کوئی بھی مطلب عقل والا جس کو بھی عقل ہوگی وہ تو کہے گا یہ غلط بات ہے. لیکن میں یہی کہوں گا جو مذہبی ہے اس کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے. اور پھر جس کے پیچھے قوم چلتی ہے، جس کے پیچھے کراؤڈ ہے، جس کے پیچھے کچھ لوگ چلتے ہیں، اس کو زیادہ احتیاط کرنا چاہیے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا بہت اہم واقعہ ہے کہ بارش تھی اور آپ جا رہے تھے. بارش ہوتی ہے تو پھسلن سی ہو جاتی ہے زمین پر، ہے نا. ایک بچہ پھدکتا ہوا جا رہا تھا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، پھدکتا ہوا جا رہا تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے بچے کو دیکھا، بیٹا سنبھل کے چل گر جائے گا، بچے سنبھل کے چلو پھسل جاؤ گے. بچہ بس بچہ تھا، کیا بچہ تھا، برجستہ کہنے لگا، فوراً کہنے لگا امام آپ سنبھل کے چلیے، میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی. بڑوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے. اللہ پاک بعضوں کو مقام دیتا ہے. بات یہ دو چار جملے سن لیجئے گا. اللہ پاک بعضوں کو مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، مرتبہ دیتا ہے، رائٹ دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پوسٹ. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ایک پوسٹ ہے نا، ایک جگہ ایک مقام ہے، ایک پوسٹ ملی ہے یار، اس کو اچھی پوسٹ ملی. ہم کہتے ہیں نا، اس کو یوں سمجھے پوسٹ ملتی ہے. یاد کر لیں ہر پوسٹ کی ایک کاسٹ ہے، ہر پوسٹ کی ایک کاسٹ ہے. اب کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑے گا جب تمہاری پوسٹ جائے گی. تم جس نعمت کی قدر نہیں کرتے تم سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. اللہ نے آپ کو کوئی مقام دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، کوئی رتبہ دیا ہے نا، تو پھر وہاں آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ مجھے اب کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، کس سے ملنا چاہیے، کس سے نہیں ملنا چاہیے، کس سے رابطہ رکھنا چاہیے، کس سے نہیں رکھنا چاہیے. یہ بہت زیادہ، یہ پوری سائنس ہے سمجھنے کے لیے. نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی جیسے امام ہے، امام کو بازار میں کھانے کے تعلق سے اس کو احتیاط کرنی چاہیے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو یہ مقام و مرتبے کی کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، بڑا دل کرتا ہے کرنے کا، مگر اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا اسٹیٹس اس کو کرنے نہیں دیتا، اس کو وہاں جانے نہیں دیتا. تو یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے. ویسے نہیں مطلب ہم جنگل میں نہیں رہتے، انسانوں میں رہتے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سنتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں لوگ میرے پر کمنٹ پاس کرتے ہیں، تو بھیا تعریف کریں گے تو پھر جب کچھ الٹا سیدھا دیکھیں گے تو پھر کامنٹس بھی کریں گے. سب کے لیے تیار ہو یار. اللہ پاک ہماری عزتوں کی حفاظت کرے، ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور سوچ سمجھ کر وعدہ کرے. جب وعدہ کریں تو پھر اس کو پورا کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی عزت ملے گی اور قیامت کے آخرت میں بھی عزت ملے گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.